سووا واعتدلوا، استقیموا واعتدلوا۔ اسی طرح فرمایا سووا صفوفکم تراسوا۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ہی چیز کو بتانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کیوں آئے، بحث اس پہ ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام محمد، جن کی کتاب ہے موطا امام محمد۔ ذرا غور کرنا، ابھی میں فقہ حنفی سے آپ کو صف کی اہمیت سمجھانے لگا ہوں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں جو صف کی اہمیت نہیں جانتا باجماعت نماز میں، اس کو باجماعت نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تراسو، اور امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارے دادا استاد یعنی امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو کہا، سکھائی صف، اور امام ابو حنیفہ سے ہم نے سیکھی، اور آخر میں ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب اس کو آپ سنیں وہ کہتے کیا ہیں۔ امام محمد لکھتے ہیں سووا صفوفکم وصفوا مناکبکم وتراسوا، تین لفظ ارشاد فرمائے، سووا صفوفکم، سووا مناکبکم وتراسوا۔ سووا صفوفکم کیا ہے؟ سب سیدھی کرو، یہ لائنیں لگائی ہیں، پہلی شرط پوری ہو گئی، لائن کے اوپر ایڑی ہونی چاہیے، اندر ہونی چاہیے، باہر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہوگی سووا صفوفکم، لائن ہوگی، ڈوری باندھو، لائن سیدھی ہونی چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی چیز ڈیزائن وغیرہ ادھر نقشہ بناتے ہیں نا، تو کیسے ڈوریوں سے سیدھا کرتے ہیں، ناپتے ہیں، ایک ایک سوتر کو ناپتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں آ کے صف بنانے کی باری آتی ہے تو موت پڑ جاتی ہے۔ یعنی صف کو اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے، نبی پاک نے کتنی اہمیت دی ہے، اس چیز کو اہمیت دیں آپ۔ اگر صف سیدھی نہیں ہے تو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں کہ دل بھی ٹیڑھے ہیں، اور دل جب ٹیڑھے ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے دست و گریباں۔ بابری مسجد گرا دی نا، اگر فرقہ بندی نہ ہوتی تو کسی کا باپ بھی نہ گرا سکتا۔ اب ایک اور مسجد تاریخی گرا رہے ہیں، یہ کل ہی میرے پاس پیغام انڈیا کے ایک عالم نے بھیجا ہے پرسنل میں، گیان واپی کوئی مسجد ہے انڈیا کے کسی شہر میں، اس کے اوپر اب ہندوؤں نے ایک سٹوری بنائی ہے کہ یہ بھی پہلے مندر تھا۔ کافر تمہیں نشانہ بنا رہا ہے، تمہیں تقسیم کر کے۔ پچھلے جمعہ بھی ہم نے یہ کہانی بتائی تھی کہ مسلمانوں کو قادیانیوں کا ٹیکہ کیوں لگایا گیا تھا، ان کے فرقوں کو بنایا، نہیں مسئلہ حل ہوا، قادیانی کھڑا کر دیا۔ اب ہندوستان میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں نا، بر صغیر میں مسلمان تقسیم ہیں۔ میرے نزدیک بریلوی مشرک، بریلوی کے نزدیک میں گستاخ، میرے نزدیک دیوبندی مشرک ہے یا بدعتی ہیں، دیوبندیوں کے نزدیک نہ میں مسلمان ہوں، نہ بریلوی، نہ شیعہ۔ یہ ہمارا اسلام ہے؟ یعنی اسلام ہے ہی نہیں، ہمارا اپنا دین ہے، اور گالیاں ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک اسلام ہوتا تو الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہوتا، باقی سب مغلوب ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی کہ اسلام کو سر بلند رکھنا ہے تو ایک کتاب اور ایک رسول سے چمٹ کے رہنا ہے۔ کیسے؟ وَتَرَاسُوا، صف کی اہمیت کو سمجھیں۔ تین باتیں امام محمد نے لکھی ہیں رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں۔ دو شاگرد خاص تھے نا، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ کتاب الآثار ہے، اور یہ جو جس کتاب سے میں لکھ کے لایا ہوں وہ 1965 میں شائع ہوئی ہے، وہ ابھی شائع ہوئی ہے، تم جنگ میں لگے ہوئے تو ادھر کتاب چھپ رہی تھی مولویوں کی۔ سووا صفوفکم سووا مناکبکم وتراسوا، تین شرطیں لکھی۔ کہا کندھے سے کندھا ملا لو، مثلا یہ سائڈ سے ملا لو۔ اب آپس میں تو کندھے نہیں مل سکتے نا، یہ کندھا اس سے مل سکتا ہے،
کوئی عقل والا کوئی بندہ ہو تو وہ بتا دے کہ مل سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو بیوقوف سمجھتے ہیں نا لوگ۔ اس کا مطلب ہے یہ کندھے ساتھ والے کندھوں سے لگانے ہیں۔ سووا صفوفکم، ڈوری کی طرح سیدھے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ سووا مناکبکم، کندھے سے کندھا سیدھا ملا دو، نہ آپ کا کندھا آگے ہو نہ اس سے پیچھے ہو، لائن سیدھی ہو گئی۔ تو وہ تراسو، مناکبکم جب کہہ دیا تو یہ شرط پوری ہو گئی تھی چمٹنے والی، لیکن تراسو کہہ کر کیا کہا؟ اب دیکھیں، قدمہ بقدمہ، تراسو کا معنی کیا ہے؟ قدم سے قدم ملا دو، جس سے کندھا ملاؤ گے قدم اسی سے ملاؤ گے یا آپس میں ملاؤ گے؟ وہ عقل والو وہ سر تو ہلاؤ، سمجھ آئیے نا بات؟ کندھا آپ دوسرے سے ملائیں گے تو قدم آپس میں کیوں ملائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پاؤں 4 انگلی سے بھی کم کھلے ہوتے ہیں آپس میں ایسے، یعنی اوپر اس کا 2.5 من کا پیٹ ہوگا اور نیچے پاؤں ملے ہوں گے ایسے بڑا ہوگا۔ بہت تیری عقل پہ پردہ کیوں پڑ گیا ہے؟ پاؤں آپس میں تو ملانے کا ہے ہی نہیں، پاؤں تو اس سے ملانا جس سے کندھا ملا رہے ہو، کیونکہ مناکبہم، اگر مناکبکم کہنے کے بعد کوئی بات نہ ہوتی نا، تراسو نہ آتا، نہ کہا ہوتا نبی علیہ السلام نے یا امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو نقل نہ کیا ہوتا، تو پھر ہم کہتے شاید کندھے سے کندھا ملانا ہے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا۔ پھر کیا فرمایا ہے؟ وہ تراسو۔ پھر آگے تیسری شرط کی، چوتھی شرط کیا؟ لا یتخللنکم لنکم الشیطان کا اولاد الحذف۔ وہ آج کل وہ نشانہ بناتے ہیں نا اہل حدیثوں کو لوگ، او بھابیوں دے تھلو بکری لنگ جاندی ہے، کہتے ہیں نا یہ تواڈے امام نے آکھیا ہے۔ امام محمد شاگرد تلمیذ رشید امام ابو حنیفہ، اور وہ تلمیذ رشید امام ابراہیم نخعی رحمہم اللہ، تینوں امام ہیں فقہ کے، جلیل القدر امام ہیں، ہماری شان ہے، ہم بھی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، ان کی رائے سمجھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَيَتَخَلَّلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ۔ اولاد حذف کیا ہے؟ اولاد حذف ہوتی ہے بکری کا بچہ، جس کو آپ میمنہ کہتے ہو۔ میمنے کی طرح کہہ رہے ہیں امام محمد کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، صف سیدھی کرو، تراسو، چمٹ کر کھڑے ہو جاؤ آپس میں، یعنی اگر کندھا بھی ملا ہوا تو پاؤں بھی ملا ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات لودھی صاحب؟ کندھا جس سے ملانا ہے پاؤں بھی اسی سے ملانا ہے۔ جب پاؤں بھی مل گیا کندھا بھی مل گیا آپ تراسو ہو گئے۔ تراسو کا اصل لفظی معنی ہے چونا گچ کرنا۔ چونا گچ کیا ہے؟ سیمنٹ اور ریتی ملا کے اوپر اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہو، پکی قلعہ بن جاتا ہے، دیوار۔ اس قلعہ کی دیوار کی طرح آپس میں مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تم نے خلا چھوڑا، یتخللنکم الشیطان، خلا چھوڑا تو ادھر شیطان آئے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ شیطان تو نل پیار کرسی، وہ پیار نہیں کرے گا، کا اولاد الحذف، بکری کے بچے میمنہ کی طرح تم دونوں کے درمیان آئے گا اور تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، پھر تم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی ہے، پھر یہ بن جاؤ گے۔ یہ ہمیں شیطان نے فرقے بنائے، ہم گورے کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اس میمنے کی وجہ سے جو بکری کے بچے کی شکل میں ہماری صفوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ اس حدیث کا معنی میں نے نہیں سمجھ آیا، تو انو کتوں آنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے صف ملائی چونا گچ کی طرح اللہ کی اس سے یاری ہو گئی، اور جس نے قطع صفا، جس نے صف توڑی، اللہ کی یاری اس سے ٹوٹ گئی۔ تو جب اللہ کی یاری ٹوٹ گئی تو پھر تیری نماز کتنے پہنچ گئی؟ قطع اللہ، قطع اللہ، اللہ کاٹ دے گا، کاٹا لگا دیا، ریڈ وہ کراس لگا نا، لال نشان، وہ کاٹا لگا دیتے، پروہیبٹڈ ایریا، ادھر نہیں آنا۔ جس شخص نے صف میں چونا گچ ہو کر اپنے آپ کو ساتھ والے نمازی سے ملایا نہیں، وہاں بکری کے بچے کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے تمہارے درمیان توڑ پیدا کر دیا، اور تیری نماز خدا کے درگاہ میں پروہیبٹڈ ہو گئی، ممنوع ہو گئی۔
اور نماز ضائع ہو گئی۔ اینی محنت کی، گھروں چلے ہیں، وضو کیتا ہے، استنجا کیتا ہے، غسل بھی کیتا ہے، تیل بھی لایا ہے، پانی بھی پیتا ہے، مسیتے بھی آئے، نماز ضائع ہو گئی۔ کتوں پاؤں نہ پاؤں نہیں ملایا، اور یہ ساڈے مولویاں نے ساڈے نال زیادتی کی۔ یہ گلاں دسیاں ہی کوئی نہیں۔ وہ جڑا دسدا انہوں کہندے نے وہابی، تو وہابی ہوئے یا سنی ہوئے یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ہوئے، وہ گل تو قرآن و حدیث دی سمجھ لیا کرو۔ یہی تو میں صبح شروع چ آکھیا ہے، شکلوں کو نہیں دیکھو، دیکھو محمد کے دین کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سر تسلیم خم کر لو۔ اور